حالت قیام میں اگر میں چہرہ پھیر لوں تو نماز رہتی ہے؟ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز جی ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر میں چہرہ پھیر لوں اور توجہ بھی کسی اور طرف کر لوں، قبلے کی سمت سے چہرہ پھر جائے تو نماز کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر میں نماز کے اندر کھڑے ہو کے تالیاں بجانا شروع کر دوں، نماز رہتی ہے؟ نماز نہیں رہتی۔ اگر یہ سارے کام میں کروں کسی اور کی خاطر تو نماز ٹوٹتی ہے، مگر اگر گنبد خضرا کی وجہ سے کروں تو نماز کامل ہو جاتی ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ غیر دینی متفقن علیہ حدیث مبارکہ اور مسلم شریف کی، اور مسلم شریف میرے سامنے یہاں پڑی ہے۔ جس بندے کو اعتراض ہو میں کھول کے دکھایا نشان لگی، اگر مجھ سے نہیں کہہ سکتے یہ نشانی میں نے رکھی ہے، میں نہ ہوں تو کتاب اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بات پوری دلیل ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، عن انس بن مالک الانصاری وکان تبع النبی وخدمہ وصاحبہ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاة فکشف النبی ستر الحجرہ ينظر الینا وهو قائم کان وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس بیماری میں بظاہر آپ صحت یاب ہو کے ٹھیک نہیں ہوئے، اسی بیماری کے اندر آپ بظاہر اس دنیا سے وصال فرما گئے، اس بیماری کے ایام تھے، اور کہتے ہیں کہ جس دن کا یہ واقعہ اس سے 2 یا 3 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے، یعنی وصال مبارک سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی، آپ اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے تھے، صحابہ پیچھے صفے بنا کے کھڑے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم صفوف فی الصلاۃ، فی کہتے ہیں میں، نماز میں تھے، نماز میں تھے، یہ نہیں کہ نماز شروع کرنے والے تھے، نہیں، نماز میں کھڑے تھے، نماز شروع ہو چکی تھی، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو افاقہ ہوا، حضور نے سوچا ہوگا کہ اتنا عرصہ میں نے اپنے غلاموں کی تربیت کی ہے، آج اپنے غلاموں کے محبت کا امتحان نہ لے لوں، دیکھو تو صحیح میرے صحابہ جو ہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کس طرف جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو افاقہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، اپنے حجرہ مبارک کی کھڑکی میں سے کھڑکی کا یوں پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا دیا۔ جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں، جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار لے جائے، اور جو میری طرح نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان جانے والوں کے صدقے ہمیں بھی لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک لیفٹ سائڈ پہ ہے، آپ یہاں میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا یا اس صف میں بیٹھا ہوا بندہ اگر مسکرا رہا ہو آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں نہ چلتا، توجہ جو میری طرف ہے۔ نماز میں جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو نظر ہوتی ہے ہماری سجدے والی جگہ پہ، اور یہ ہمارا حال ہے۔ صحابہ کے خشوع و خضوع کا عالم تو اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت قیام میں نظر سجدے والی جگہ پہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کھڑکی سے پردہ ہٹایا، جب پردہ ہٹایا تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کے فتبسم، حضور مسکرائے۔ تو ایسا بھی رسول آپ تو نماز پڑھ رہے تھے، تھانوں کیوں پتا کہ حضور مسکرائے؟ نماز پڑھ رہے تھے نا جی۔ یہاں جو بندہ کھڑا ہے وہاں بندہ اس کونے پہ بندہ کھڑا ہو کے ہنس رہا ہو، جب تک آپ گھوم کے نہیں دیکھیں گے پتہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اور دھیان حضور کی ذات کی طرف ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتبسم، مسکرائے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ بھی دی، تو دیکھیے کس چیز کی تشبیہ دی۔ آپ فرماتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تو اللہ کی عزت کی قسم لگتا یوں تھا کہ جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ سنی وہابی کی لڑائی نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری مسلم میں ہے، دونوں کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور بخاری کے الفاظ ہیں، صحابی کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضور جب ہمیں دیکھ کے مسکرائے تو لگتا یوں تھا کہ جیسے قرآن کھل گیا ہے۔
اور جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تالیاں بجائیں. حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے, اور حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت سے پیچھے ہٹ گئے, مصلی امامت سے پیچھے ہٹ گئے. مقتدی سارے ادھر دیکھ رہے ہیں, امام مصلی پہ کوئی نہیں کھڑا, امام مصلی پہ کوئی نہیں کھڑا. بتائیے نماز رہ گئی ہے کوئی؟ وہ تو نماز کا منظر ہی بدل گیا نا. لیکن قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان پہ, اگر نماز ٹوٹ جاتی تو کائنات کا سب سے بڑا مفتی کھڑا ہے نا. حضور فرماتے میرے صحابہ میں نے تمہارا ایمان دیکھنا تھا, تم ایمان کے اندر صادق اور پکے ہو, لیکن نماز تمہاری ٹوٹ گئی ہے اس لیے کہ دھیان رب سے ہٹ کے رب کے محبوب کی طرف لے گئے ہو, اپنے مصلی سے بھی ہٹ گئے ہو اور حرکت بھی کر لی ہے, کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہو, تو تمہاری نماز ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے تمہیں گناہ نہیں ہوگا مگر نماز دوبارہ پڑھو. قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان پہ حضور نے نہیں فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ سارا منظر دیکھا حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے میرے صحابہ بس اب اپنی جہاں نماز تم نے چھوڑی تھی اس سے آگے مکمل کر لو, نماز اپنی مکمل کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. وہ جو نظر چوک جاتی نا, صحابہ کے بارے میں آتا ہے صحابہ تو حضور سے اتنی محبت کرتے تھے, کوئی پریشانی مشکل مصیبت آ جاتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ یہ تھا, صحابہ سارے کام کاج چھوڑ کے پریشانی کو دور کرنے کے لیے آ کے حضور کی زیارت کرتے تھے, اور جب ہم حضور کی زیارت کرتے تھے تو ساری پریشانیاں کافور ہو جاتی تھی. وہ صحابہ اتنے دن گزر گئے حضور کو دیکھا نہیں, تو جب قسمت نے یاوری کی تو حالت نماز تھی, اور صحابہ نے نماز نہیں دیکھی, حالت نماز میں بھی چہرے مصطفیٰ دیکھا ہے. اور یہ صرف آپ کہیں گے کہ صحابہ نے کیا, حضور نے تو نہیں نہ کہا. تو حضور نے بھی کہا ہے نماز میں, حالت نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ادب کی تعلیم دی ہے. اگلی حدیث مبارکہ, آخری حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 611 ہے, اور یہی حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر ہے, 606 حدیث کا نمبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اقامت کہی جاتی ہے, اقامت کہے جانے کے بعد بندہ انتظار کر سکتا ہے. اقامت کہہ دی ہے تو اب جماعت کھڑی ہوگی, کوئی آئے یا نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو میرے صحابہ تم نے کھڑے نہیں ہونا, کھڑے نہیں ہونا حتیٰ کہ تم مجھے دیکھ لو. یعنی جب تم نے کھڑے ہونا ہے میرے ادب اور احترام میں کھڑے ہونا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے, ریفرنس دیا ہے. جب تم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو میرے ادب میں کھڑے ہونا ہے, ایویں کھڑے نہیں ہونا. یا یہ ہے کہ جب میں کھڑا ہوں تب کھڑے ہونا ہے, یا یہ ہے کہ جب تم مجھے دیکھو تب کھڑے ہونا ہے. تو ادب تو دونوں صورتوں میں آ گیا نا. اور یہ درس کے اندر حدیث مبارکہ گزر چکی ہے نا. ایک مرتبہ اذان کہی جا چکی تھی, اذان کے بعد اقامت کہی جا چکی تھی, اقامت کے بعد ایک صحابی رسول آئے, یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے سائڈ پہ بیٹھ گئے, وہ جماعت کھڑی تھی, وہ جماعت بیٹھ گئی ساری, اقامت ہو چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے, اتنی دیر ہوگی. راوی کہتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, راوی کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہوگی صحابہ کی اکثریت سو گئی تھی, صحابہ کی اکثریت سو گئی تھی. امام کے لیے اتنی دیر کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ آنکھوں سے صحیح نہ نہیں کر سکتا نا. اور جمعے پہ 2 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں, مسئلہ نہیں بن جاتا. سب کی گھڑیاں باہر نکل آتی ہیں, بازو یہاں ہوتا ہے, نظر وہاں گھڑی بھی ہوتی ہے. وہاں تو اتنی دیر ہو گئی ہے کہ سارے صحابہ سو گئے. کسی نے جا کے حضور نہیں آکھے کہ حضور نماز کا ٹائم ہے, نماز پڑھ لو. گلاں ضروری نہیں کہ نماز زیادہ ضروری, تسی گلاں کیتی جا رہے ہو آپس میں بیٹھ کے, نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھیے. سارے نے کما کاجا تے بھی جانا ہوتا ہے نا, اور ڈنگر شنگر بھی رکھے نے, دودھ شدھ لین بھی جانا, 100 کام ہوتے ہیں دنیا دے. تسی تے ویلے ایتھے گھر بیٹھے ہو, مولوی صاحب تھانوں کی پتہ ہوئے دنیا دا, یہی گلاں سنا دیں نا امام. تو یہ ساری باتیں صحابہ کو بھی آتی تھی, مگر اتنی دیر حضور بیٹھے رہے اور صحابہ اٹھے نہیں. یہ تھا صحابہ کا ادب. جب تم مجھے دیکھو میں اٹھاؤں تب تم اٹھو, جب میں بیٹھ جاؤں صحابہ تم بھی بیٹھ جاؤ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کرے ویسا کرنا ایمان ہے. جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دے اس سے ہٹ جانا ایمان ہے.